السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریگرڈ انفینٹی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ریڈیو کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ ریڈیو سائنس کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ہے۔ جدید ریڈیو اطالوی سائنسدان گلیلمو مارکونی نے ایجاد کیا۔ ایک دن جب مارکونی نے پانی میں پتھر پھینکا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اسی طرح انسان کے بولنے کی آواز سے بھی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی خیال سے متاثر ہو کر مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا۔ مارکونی کو ریڈیو کا خیال 1890 میں آیا اور اس کو عملی جامہ اٹلی میں 1895 میں تشکیل دیا۔ مارکونی کو ان کی ایجاد پر 1909 میں فزکس کا نوبل انعام بھی ملا۔ مارکونی کی اس ایجاد کو عوام تک پہنچانے والا پہلا مرکز 1921 میں انگلینڈ میں قائم ہوا۔ وہاں سے پہلی بار انگلینڈ سے نیوزی لینڈ تک خبریں نشر اور منتقل کر کے اس ایجاد نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اگرچہ ٹیلی ویژن کی ایجاد کے بعد شہر میں ریڈیو کا استعمال کم ہوا، لیکن آج بھی دیہاتوں میں اس کا استعمال جاری ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام موبائل فونز میں FM کا آپشن لازمی ہے۔ ریڈیو ایک نہایت مفید ایجاد تھی۔ بظاہر تو یہ ایک ڈبے جیسا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ پرزے ایک خاص ترتیب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے کام کی چیز ہے اور ہزاروں میلوں سے آنے والی آواز کو اسی وقت ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ پہل تو ریڈیو صرف بجلی سے چلتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ پھر یہ بیٹری پر استعمال ہونے لگا، جس میں خشک سیل استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹرانزسٹر ریڈیو کہلاتا ہے اور گھر کے علاوہ سفر میں بھی کام دیتا ہے، بلکہ اب تو چھوٹے ٹرانزسٹر بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ ریڈیو سے ہم گھر، دفتر اور اپنی گاڑیوں میں ملک سے نشر ہونے والی خبریں سن سکتے ہیں، بلکہ ریڈیو تو گاڑیوں والے افراد کے لیے اتنا مؤثر ہے کہ وہ ایک جگہ پر رہ کر ہی دوسری جگہ کی آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ آیا کہ کون سا راستہ سفر کے لیے بہتر ہے اور کہاں ٹریفک جام ہے؟ جی ہاں، ریڈیو پر ٹریفک کے لیے بھی ایک مخصوص چینل ہوتا ہے جو آپ کو موجودہ صورتحال سے وابستہ رکھتا ہے۔ اب تو اکثر ریڈیو اسٹیشنز پر اسکول براڈ کاسٹ اور یونیورسٹی میگزین پروگرام نشر ہونے لگے ہیں، جس سے طالب علموں کے لیے ریڈیو اور زیادہ مفید بن گیا۔ پہل ریڈیو پر معیاری ڈرامے، مکالمے اور فیچر کہانیاں اور مباحثے نشر ہوتے تھے، جو کہ اب صرف موسیقی، شاعری تک ملحوظ ہو چکے ہیں۔ اس پر موسمی اعتبار اور مہینوں کی نسبت سے کسانوں کو کاشتکاری کی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے، جس کو کسان سنتے ہیں۔ اور آج کل ریڈیو کی اتنی ویلیو نہیں رہی، لوگ آہستہ آہستہ بدلتی ضروریات کے مطابق بدل رہے ہیں۔ جن چیزوں کی معلومات لوگ ریڈیو سے حاصل کرتے تھے، اب ان کی جگہ موبائل فونز نے لے لی ہے۔ ریڈیو ویسے تو موبائل میں بھی ہوتا ہے، مگر سننے والے بہت کم ہیں۔ لیکن اب بھی لوگ کرکٹ میچ ہو، موسیقی ہو یا سفری راستے، جو کہ ریڈیو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ باقی کی معلومات اب موبائل کے ذریعے، جس میں سوشل میڈیا شامل ہے، اس سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہ جان لیجئے کہ جب ساری ایجادات ختم ہو رہی ہوں گی، تب ریڈیو ہی واحد ایسا ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی حاصل ہوگی، اور وہ وقت جنگی حالات کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی کئی جنگوں میں کافی ساری ایجادات منسوخ کر دی گئی، لیکن ریڈیو ایسا واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے لوگ آگاہی حاصل کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ریڈیو ہی تھا جس پر یہ اعلان نشر کیا گیا تھا اور لوگوں میں خوشی کا طوفان برپا ہو گیا تھا، اور وہ اعلان یہ ہے: میں ہوں براڈ کاسٹر مصطفیٰ علی حمدانی، 14 اگست 1947،
صبح کے 12 بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں FM ریڈیو پاکستان۔ 14 اگست 1947 میں 3 ریڈیو اسٹیشن ڈھاکہ اور پشاور میں قائم ہوئے، جن میں کراچی شامل نہیں تھا، اور پھر 1948 میں کراچی اور راولپنڈی میں بھی قائم کر دیے گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔